سیاچن ٹائمز کے ناظرین کی خدمت میں آداب و عرض ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد حسن خان اماچہ۔ آج ایک اور نایاب چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ شاعری سکھانے والی کتاب ہے، شاعری کا کورس۔ اس کا نام نصاب صبیان ہے۔ یہ میرے پردادا مراد علی خان اماچہ نے اپنی نظر بندی کے ایام میں سری نگر میں کسی سے لکھوایا ہے۔ لکھنے والے کا نام اس کتاب میں موجود نہیں ہے، لیکن مراد علی خان نے لکھوایا ہے۔ اس کا ذکر لکھنے والے نے کتاب کے آخر میں کیا ہوا ہے۔ یہ سنہ 1275 میں لکھا گیا ہے، کشمیر میں لکھا گیا ہے، مراد علی خان نے لکھوایا ہے۔ اس کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ چونکہ 1275 میں لکھا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مراد علی خان ولد راجہ حیدر خان مرحوم و مغفور، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1275 میں حیدر خان زندہ نہیں تھا، وہ شاید 1274 میں یا 1275 کے اس کتاب کے مکمل ہونے سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ یہ حیدر خان کی تاریخ وفات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شاعری کی کتاب ہے۔ شاعری کی اصل کتاب ایک ایرانی شاعر کی ہے جو ایران سے ہجرت کر کے دہلی میں آیا ہوا تھا۔ اس کا نام تھا ابو نصر فراہی۔ اس نے عربی کے 80 کے قریب بحور لکھے ہیں اس کتاب میں، اور اس پر شعر کہنے کی پریکٹس کروائی ہے۔ شعر کہنے کی جو پریکٹس ہے اس میں کچھ غزلی خیالات بھی ہیں، ڈکشنری بھی ہے، لوگوں کے نام بھی ہیں، چیزوں کے نام بھی ہیں، کچھ ترکی کے الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں، کچھ فارسی کے استعمال ہوئے ہیں، اور کچھ عربی کے استعمال ہیں۔ اس میں جو عربی کا لفظ ہے اس پہ عین لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے چھوٹے اس میں خط میں فارسی والے پہ فے لکھا ہوا ہے اور ترکی والے پہ تے لکھا ہوا ہے۔ اس کا جو پہلا صفحہ ہے وہ آب زر سے لکھا ہوا ہے۔ آب زر سے بہت خوبصورت نقاشی کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے، زباد حمد توحید الہی ہمی گویت ابو نصر فراہی۔ یہ ابو اس میں شاعر کا نام آیا ہے کہ توحید حمد الہی کے بعد ابو نصر فراہی اس طرح فرماتا ہے۔ بعد میں اس میں ایسا ہے کہ ہر بحر کا عربی میں نام لکھا ہوا ہے۔ مثلا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں لکھا ہے القطعۃ الاولی فی بحر التقارب المثمن المقصور۔ یہ بحر کا نام ہے، اور جو بحر کی ماہیت ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے فعولاً 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 فعول، اور شعر ہی میں یہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے، ببحر تقارب تقرب نمائی بدی وزن میزان تب آزمائی فعولاً 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 فعول چو گفتی بگو اے مہ دل ربائی۔ تو ہر چیپٹر میں نام بھی دیا ہے اور افعیل کو بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسرے چیپٹر میں یا کسی اور چیپٹر کی بات کرتا ہوں، القطعۃ السابعہ فی بحر المجتس المثمن المقصور۔ یہ بحر المجتس ہے، مثمن ہے، مقصور ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اور جو افعیل کا ذکر ہوا ہے وہ مفاعل فعیلات مفاعل فعیلات۔ اور ایک چیپٹر کا میں ذکر کروں، القطعۃ السادسہ عشرہ فی بحر الحزج فی اسامی اولاد النبی۔ یہ بحر الحزج ہے، اس میں اولاد نبی کا اس نے ذکر کیا ہوا ہے۔ مثلا یہ بحر الحزج جو ہے وہ مفعول مفاعل مفاعیل فا، یہ اس کے ارکان ہیں۔ اس میں فرزند نبی قاسم و ابراہیم است، پس طیب و طاہر زدر تعظیم است، با فاطمہ و رقیہ و ام کلثوم زینب بشمر کرت سر تعلیم است۔ اس چیپٹر کے آخر میں لکھا ہوا ہے
حسب الفرمائش، راجہ صاحب عالی شان، رفیع المکان، فیض بخش فیض رسان، منبع جود و احسان، راجہ مراد خان، خلف صدق مرحومی مغفوری جنت مکان، راجہ حیدر خان شگر، غفر اللہ الملک المنان، حرر فی التاریخ نہم شہر ربیع الاولی سنہ 1275، یعنی ربیع الاول کے 9 تاریخ کو 1275 کے یہ حصہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا عربی فارسی ڈکشنری پر ہے، یہ بھی کسی ایرانی کا ہندوستان میں لکھا ہوا ڈکشنری ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے اس کا وہ بہت ہی جالب ہے، وہ یہ ہے کہ عربی میں جو الفاظ 3 طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، مثلا زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور پیش کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور تینوں کے معنی الگ ہیں، تو اس کو جمع کر کے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کو نظم مثلث کے نام سے اس میں ایک نظم بڑی نظم بنائی ہے۔ یہ شاعر ہے بلتستان کا مشہور شاعر سید ابوالحسن تحسین، یہ اس کی نظم ہے نظم مثلث، وہ اس کتاب سے لے کے میں نے ان کے اپنے کلیات میں نے چھپوا دیا ہے، تو یہ مجھے اس کتاب سے ملا تھا۔ اس نے یہاں اسکردو میں شاید وہ نظم نہیں تھی، یہ اس نے کشمیر میں لکھ کے وہیں کشمیر میں ہی وہاں پہ موجود تھا، مراد علی خان نے اس کو لکھا تھا کیونکہ وہ بھی ڈکشنری تھی، تو یہ اس میں نظم ہے، اس لحاظ سے یہ بہت ہی تاریخی لحاظ سے قیمتی کتاب ہے، کیونکہ ابوالحسن تحسین کی یہ نظم مثلث کسی اور کتاب میں پورے بلتستان میں نہیں ہے، شاید کشمیر میں ہو۔ اس طرح کے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے سیاچن ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور نایاب چیز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔